تو کیسے پتا چلے کہ حق کون ہے، سچ کہاں ہے؟ ہر بندہ کھینچ رہا ہے، قرآن و حدیث کی بولی بول رہا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین سے کسی سائل نے پوچھا، حضرت جب کثرت سے فرقے ہو جائیں گے تو حق کیسے پہچانیں گے؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا جواب دیا۔ فرمانے لگے جو اہل السنہ ہیں وہی اہل حق ہوں گے۔ سائل بڑا سیانا تھا، اس نے ایک سوال اور کیا، کہا حضرت اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اصلی سنی کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، شانی میں بتاتا ہوں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہیں۔ درود شریف عقیدوں کو صحت دیتا ہے، طبیعت میں لطافت پیدا کرتا ہے، زبان میں رس پیدا کر دیتا ہے، لہجے میں کھنڈ پیدا کر دیتا ہے، اور حضور کی قربت کا ذریعہ ہے، اور انسان کو اور بہت ساری صلاحیتوں سے درود مالا مال کرتا ہے۔ دیکھیں بالکل صحیح حدیث ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بلکہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ہاں 72 فرقے تھے، 71 جہنمی تھے، ایک جنتی تھا، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جن میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی یعنی نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ سے مراد جن عقائد پر میں اور میرے صحابہ ہیں، کیونکہ اعمال میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن عقائد میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو عقیدے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھے وہی قیامت تک رہیں گے، ہر نبی انہی عقائد کی تبلیغ فرماتے رہے ہیں۔ تو مراد سرکار کی یہی ہے کہ جو نیا عقیدہ ہمارے عقیدے سے ہٹ کر نیا عقیدہ گھڑ لے گا تو پھر وہ ہم سے نہیں ہوگا، وہ نیا فرقہ ہمارے سے وجود میں آ جائے گا۔ فرقے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب جنتی ہوں گے، اور اس فرقے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ یہ کہنا بالکل بیجا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کون کس نام سے متعارف ہے، اصل یہ ہے کہ کسی شخص کے عقیدے میں بگاڑ ہے یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کے عقائد قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے تو اب وہ چاہے اپنا کچھ بھی نام رکھ لے، وہ شخص قابل گرفت ہوگا۔ اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے جتنے بھی ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر میں ہیں، وہ اسی کے ساتھی کہلائیں گے اور وہ ایک فرقہ ہوگا۔ اس طریقے سے یہ نہ دیکھیں کہ نام کیا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ سوچ اور فکر کیا کیا ہے، عقائد کیا کیا ہے، اس اعتبار سے 73 فرقے بنیں گے، اور اس میں 72 فرقے یعنی جو گمراہ ہوں گے وہ بنیں گے کہ 72 قسم کے ایسے گروپ بنیں گے۔ اور ضروری نہیں کہ ہر گروپ کے اندر لاکھوں لوگ ہوں، یہ ہو سکتا ہے 6 کا ایک گروپ بنے، 7 کا ایک گروپ بنے، 50 کا ایک گروپ بن جائے، 5 لاکھ کا ایک گروپ بنے، 1 کروڑ کا ایک گروپ بن جائے، بالفرض اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ 73 گروپ بنیں گے، اور ان کے آپس کے اندر عقائد جو ہے وہ یعنی ایک ایک گروپ کے اندر جو افراد ہیں ان کے آپس کے عقائد ایک جیسے ہوں گے، اور وہ گمراہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو بہت سارے وساوس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ جو حدیث میں آتا ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی اور باقی سب جہنمی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک جنتی فرقے کا نام نہیں بیان کیا کہ وہ دیوبندی ہوں گے یا وہ اہل حدیث ہوں گے یا وہ بریلوی ہوں گے یا وہ حنفی ہوں گے یا وہ شافعی ہوں گے، کوئی نام نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان کی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا جنتی ہوگا، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں۔ بالکل۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو فالو کرتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ یہ علامات جس میں بھی پائی جائیں گی تو پھر بے شک مسائل میں اختلاف ہو جائے، رفع الیدین کا اختلاف ہے، آمین کا اختلاف ہے، یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھا، تو ان بیسس پر ہم کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بنیادی عقائد کا اختلاف اور صحابہ کرام کے جو جن چیزوں پر اجماع ہو چکا ہے ان سے اگر آپ کوئی شذوذ اختیار کرتے ہیں تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ آپ اس کے لیے جو جواب حضور نے دیا ہے وہی سن لیجئے، ما انا علیہ و اصحابی، جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے جو میرا طریقہ ہے، میرے اصحاب کا ہے، وہ ہے اصل میں کہ جو نجات پانے والے ہیں۔ لیکن اس کو آپ صرف نماز کے مسائل یا طہارت کے مسائل تک محدود نہ سمجھیں۔ سب سے بڑی سنت محمد رسول اللہ کی کیا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں؟ رفع یدین میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف ہے۔ بہت سی اور سنتوں میں اختلاف ہے، ایک سنت وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں اور جو ساری عمر آپ نے کام کیا، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ اس میں آپ کو پاگل بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، آپ پر پتھراؤ بھی ہوا، 3 سال تک شیب بنی ہاشم کے اندر آپ نظر بند رہے، اور آج کی آپ جیل پر قیاس نہ کریں، جیل میں تو کھانا ملتا ہے، اور A کلاس B کلاس کے لیڈر لوگ جب آتے ہیں جیل سے تو معلوم ہوتا ہے جسم بنا کے آئے ہیں، لیکن وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بین، کوئی چیز کھانے کے اندر نہیں جا سکتی۔ پھر آپ کو معلوم ہے آپ مجروح ہوئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ حضور کا طریقہ تو یہ تھا، دین کو غالب کرنے کے لیے بھوک آئے، غزوہ احزاب میں کیا حال تھا، فاقوں پر فاقے، اور اس حالت میں حکم ملا کہ خندق کھودو، قبر دوہری ہوئی جا رہی ہے فاقے سے، تو پتھر باندھ کر اپنی چادر سے پیٹ کے اوپر کس لیا ہے تاکہ قبر دوہری نہ ہو جائے۔ جب ناقابل برداشت ہو گیا حضور کے پاس آئے، حضور اب ناقابل برداشت دیکھیے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، اس لیے کہ جو آیت آئی ہے جو ہماری سیرت کی تقریروں کو مزین کرتی ہے،
وہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ صرف مسواک ہے؟ صرف شلوار کو یا پاجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھنا؟ وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، جو کرتا ہے اچھا کام. اسوہ حسنہ تو آیا ہے غزوہ احزاب کے ضمن میں. وہ آیت آئی کہاں ہے؟ غزوہ احزاب کے ضمن میں آئی. تو یہ اسوہ حسنہ جو ہے، جو لوگ اس کو اختیار کریں گے وہ ہوں گے جو حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے. جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کر کے کچھ کہا جائے تو اس کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے. یہ روایت ہمارے جلیل القدر محدثین نے تو قبول ہی نہیں کی. بعض دوسرے تیسرے درجے کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، اس کو بھی بہت سے محققین انتہائی ضعیف کہتے ہیں اور بعض محققین تو موضوع قرار دیتے ہیں، یعنی یہ ایک وضع کی ہوئی روایت ہے. تو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے یا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو آپ کو پہلے جاننا چاہیے کہ کیا وہ صحت کے معیار پر پوری اترتی ہے. یعنی محدثین کے ہاں صحیح ہونا یا صحت کے معیار پر پورا اترنا یہ ایک اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے معیار بنایا ہے تاریخی چیزوں کی تحقیق کا، یہ اس کے اوپر پوری اترتی ہے. تو یہ روایت اس پر پوری نہیں اترتی. ایک بات لیکن پہلے تو حیثیت سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صحت کے ساتھ حضور سے متعلق نہیں ہوتی. اب جو بات اس میں کہی گئی اس کو جان لینا چاہیے. اصل میں دو روایتیں، یہ مستدرک حاکم میں آئی ہے، دو روایتیں ہیں جن میں ایک میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں تو 72 گروہ بن گئے تھے، تمہارے ہاں 73 ہو جائیں گے. اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ اس طرح کی بات حضور نے کہی ہوگی تو اس کا مدعا کیا ہے؟ اپنی امت کو متنبع کرنا ہے کہ تم فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہونا. پھر اس کے بعد ایک سوال نقل ہوا ہے، یہ سوال نقل ہوا ہے کہ ہم پھر کیسے جانیں کہ صحیح بات کیا ہے. اس کا جو جواب ہے وہ بھی بہت اعلیٰ ہے، یعنی اگرچہ اس کی نسبت مخدوش ہے جیسے میں نے عرض کیا، لیکن جواب بہت اعلیٰ ہے. فرمایا ما انا علیہ واصحابی، تم اس طریقے کی پیروی کرنا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. چنانچہ بدعت سے، شرک سے، دین میں کسی غلطی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہ آپ فرقہ تلاش کریں کون سا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کون سی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے اور ان کے صحابہ کس چیز کے اوپر تھے. حضور اور حضور کے صحابہ وہی ہیں جو دین میں معیار کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمیں دین کے معاملے میں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کو حضور نے بیان کر دیا. یہ چیز ہے جو اس پہ بیان ہوئی ہے. تاہم یہ بات واضح رہے کہ روایت صحت کے اعتبار سے اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ، کوئی رائے، کوئی نظریہ قائم. صحیح. پہلے تو بیٹا یہ روایت جو ہے نا اس کو ویلڈ نہیں ہم کہہ سکتے، اسی لیے امام بخاری مسلم نے نہیں لکھا. اس کے بیان کرنے والے جہاں جہاں بیان ہے کوئی نہ کوئی کمزور ہے. اس لیے اتنا بڑا مسئلہ کہ دوزخ بھیج رہے ہیں آپ 72 حصے امت کے، بڑی کچھ کمی دلیل چاہیے. اور دوسرا اگر مانے نا جو امام طبری اور امام شافعی نے کہا بات ٹھیک ہے، یہ مذہبی گروہ کی بات نہیں تھی جو سوچ سمجھ کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے نا، فہم کا اختلاف. ایک کو سمجھ آیا شاید کا معنی یہ، دوسرے نے سمجھا یہ، تشریح میں فرق ہو سکتا ہے. میں اس کی مثال بھی دوں، وہ نہیں مراد. یہ سیاسی گروہ کی بات تھی. میں اس کے حوالے دوں گا کہ امت میں گروہ جہاں ہمارے تانگے والی پارٹیاں بھی آپ نے دیکھی، انگنٹ سیاسی پارٹیاں حکومت انشاری ہیں، وہ کہا یہ 72 جو فساد پیدا کر یہ دوزخ میں جائیں گے. مگر یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیشہ دوزخ میں، یہ بھی یاد رکھنا دوزخ میں اگر جائیں گے مسلم نکل آئیں گے، جنت میں آئیں گے وہ بھی جو بدنیت ہوں گی. جو الجماعت کا کہ جو زیادہ اکثریت جس کو خلیفہ چنا یا حاکم ہے وہ ٹھیک، یہ جمہوری اصول ہے کہ زیادہ اکثریت نے ایک کو حکمران چنا ہے، آپ مانیں اس کو. وہاں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اٹھ کر فتنہ پیدا کریں ملک میں تو 72 گروہ پھر کام دوسری والا ہی کر رہے ہیں. سیاسی گروہ کی بات، یہ مذہبی گروہ کوئی بات. آپ ایک مثال قرآن کی سنیں کہ کوئی حدیث بھی نہیں، قرآن ہے، شک نہیں کسی کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا مستم النساء، عورتوں کو جب چھو، یہ تیمم اور غسل کے مسائل میں آتا. اب لفظ ایک ہی ہے لا مستم النساء، ٹچ. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سمجھ آئی کہ ایک بالغ عورت، اس کو اگر آدمی نے وضو کے بعد اس کے بدن کو ہاتھ لگ گیا، بے شک اس کی اپنی یا کوئی تو اس کا وضو جاتا رہا. وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا جب عورتوں کو چھو. اب لفظی طور پر لٹرلی وہ سچے ہیں، لفظ یہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہت سی باتیں ہیں جو پردہ کے طور پر کہنی پڑتی ہیں، اس لیے چھونے سے مراد امام شافعی یہ کوئی نہیں کہ ہاتھ لگ گیا، اس سے مراد وہ چھونا ہے جو خاوند بیوی کے درمیان ہوتا، اس کی اللہ بات کر رہا کہ تم نے مباشرت کی. اب دو امام ایک ہی بات کو سمجھنے میں مختلف رائے ہو گئے. عبارت ایک ہی ہے قرآن کی، بات ان کی بھی بنتی ہے، لکھا تو یہی ہے کہ جب تم عورتوں کو چھو. ان کی بھی بنتی ہے کہ بہت سی باتیں جو کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ، حیض کے مثال میں. اب قریب جانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم خاوند بیوی ایک جگہ بیٹھ گئے تو یہ حرام ہو گیا، وہ بھی لوگ سمجھتے ہیں قریب جانا کیا. تو دیانتداری سے بھی فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہ لوگ دوষی نہیں ہوتے، ان میں سے کسی کی بات زیادہ وزنی وہ دیکھتے رہیں. جو بد نیت لوگ ہیں نا امت میں انتشار اور فساد چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں وہ جنت میں، مگر آخر میں وہ بھی جنت میں جائیں. یہ نہیں کہا کہ وہ مخلص النار. It's hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tirmidhi, in which the Prophet said that there will be 73 firqas, sects in Islam, only one will go to Jannah. So the Sahaba asked which one? He said those that follow me, who follow Allah and His Rasul, who follow me and my example. If you stick to the Quran and Sahih Hadith and follow his style and his companion style, this is the sect that will go to Jannah. It didn't specify by name, it is by action. If you call your name as I belong to sect A, sect B or sect C, that will not go to Jannah. Those people that follow Allah and His Rasul and don't make sects. Because Quran says don't make sects. So if you have to follow Quran, Quran says in Surah Anam chapter 6 verse number 159 that anyone who makes sects in the religion of Islam, oh Prophet, nothing to do with him. So if you want to follow Quran and Sunnah, you don't have to make sects. So that one who follows Quran and Sunnah and does not make sects will go to Jannah. Is it clear? What will happen to others? So they will not go to Jannah. After Allah wants to forgive them, if they have not done shirk, and then put him in Jannah, that's Allah's prerogative. Hope that's the question.
سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کہ میری امت کے 72 گروہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا، اور اس کا نام بھی ہے الجماعہ، یعنی امت کی مین سٹریم. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ ہم ہیں، ہر کوئی اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور باقی سب کے سب جو ہے وہ جہنمی ہیں. تو یہ وہ جنتی جو ایک گروہ ہے وہ نبی اسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے سے اب تک چلتا آ رہا ہے نا. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہی ہوگا نا. صحابہ کیا تھے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا مسلم؟ مسلم. تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلانا چاہیے ایسے لوگوں کو، یا مسلم کہلوانا چاہیے. اور قرآن حکیم میں تو بالکل اس کے اپوزٹ بات ہے. جو انہوں نے اس حدیث کا غلط مفہوم لیا، انہوں نے پبلک کو یہ بتایا کہ جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے نا تو وہ سمجھے فارغ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا 73 فرقے ہوں گے. اور یہ آپ علیہ السلام نے دھمکی کے طور پر، پروفیسی کے طور پر، پریڈکشن کی طور پر، پیش گوئی کے طور پہ بتایا تھا کہ ہوں گے، لیکن بچنا، اس لیے نہیں کہ بنانا. کیونکہ قرآن میں حکم ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ قرآن حکم دے کہ فرقے مت بناؤ اور نبی علیہ السلام کے فرقے بناؤ؟ وہ بتایا گیا. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو ایسا چست یا باریک لباس پہنانا شروع کر دیں. یہ خبر ہے کہ بچنا اس سے. اس طرح فرقوں والے معاملے میں خبر ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، جنہوں نے قرآن سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا. تو سر اسی کو تو ہم عرض کرتے ہیں کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. لیکن مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو تو اسی وقت سمجھ آئے گی جب سمجھ آنے کا فائدہ نہیں ہے. جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب قرب قیامت میں آخری جنگ ہوگی نا دجال کے خلاف، یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کی، جسے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسے لیڈ کریں گے، تو اگر کوئی یہودی اس میدان جنگ میں کسی پتھر یا کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا تو وہ درخت اور پتھر بھی بول اٹھے گا، یا مسلم، اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے پکڑ کر قتل کر دے. اور مسلم کے الفاظ ہیں، صرف ایک درخت ان کو پناہ دے گا، وہ غرقد کا درخت ہے. بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے، اس میں بندہ چھپ جائے تو نظر نہیں آتا، جس کی کاشت اسرائیل میں بہت تیزی سے وہ لوگ کر رہے ہیں. وہ ان کو پناہ دے گا. باقی تو ہر درخت، ہر پتھر سے آواز آئے گی، اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے. یعنی میدان جنگ میں، آج نہیں. تو اگر ان کو آواز آئی ہے تو کہیں گے ہم تو مسلم ہے ہی نہیں ہے، یہ تو علی بھائی کی کوئی ویڈیو چل پڑی ہے. ہمیں تو جب تک حنفی بریلوی کہہ کے نہ پکارا جائے، حنفی دیوبندی کہہ کے نہ پکارا جائے، ہمیں جب تک جو ہے وہ اہل تشیع کہہ کے نہ پکارا جائے، جب تک ہمیں وہابی اہل حدیث کہہ کے نہ پکارا جائے، ہم نے تو آواز ہی نہیں سننی. تو سر اس آواز سے پہلے ہماری آواز سن لیں تاکہ وہ آواز آپ کو سمجھ آ جائے. ہاں مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ امام مہدی کو اس دور میں بھیج سکتا ہے کہ جب بریلویوں میں آئے تو دیوبندی کہیں کہ یہ مشرک ہے، اور دیوبندیوں میں آئے اور بریلوی کہہ دیں کہ مہدی جو ہے یہ گستاخ رسول ہے، اور اہل حدیث میں آ جائے خدا نخواستہ تو یہ دونوں کہیں یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے؟ نہیں. یہ اسی صورت میں مہدی آئیں گے جب یہ سارے فتنے ختم ہو چکے ہوں گے. اور سر آپ کو اللہ نے اپنی زندگی میں دکھا دیا ہے کہ اس تیزی سے یہ ختم ہو رہے ہیں. اور مجھے وہ حدیث بار بار یاد آتی ہے مسند احمد کی، جو مشکات میں موجود ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے، اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے. گھر تک پہنچنا یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے، ورنہ اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا. ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، مشکات میں بھی موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہی میرے نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے، محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. تو امام مہدی کو ویلکم وہی مسلمان کریں گے جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوں گے. اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اس وقت لیڈنگ پلیٹ فارم اسی امام مہدی کی تیاریاں، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی آواز پہ جو لوگ لبیک کہیں گے انہی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. اور اینڈ پہ آپ کو دعوت دوں گا، میں جو کچھ پیش کروں ان کتابوں سے کروں، تو ٹھیک ہے آپ انکار کریں، میرے تک تو آپ نہیں پہنچیں گے، آپ خود ہی وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہ شیطان آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، اور ان کتابوں کو پکڑ لیں گے اور پیار اور محبت کے ساتھ آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے کہ نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو انشاءاللہ تعالی آپ سچائی کے راستے تک پہنچ جائیں گے. اور پھر آپ نے اس دعوت کو بڑے سافٹ طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے. کس طریقے سے؟ کہ آپ نے کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے،
بابوں کا خدا، اور جس خدا کا تعارف آسمان سے نازل ہونے والی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اس سے ہٹا کے آپ کو بابوں نے پیش کیا ہے۔ بابے مانتے اسی خدا کو تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں۔